اچھا دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جو الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے، از اٹ پاسبل کہ پاکستان کے اندر ایئر کنڈیشن کے اوپر بین لگا دیا جائے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو ہے میں نے پڑھا تھا کہ 5000 میگا واٹ کی سیو ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ بڑے لوگ جب یہ سب پسینے میں بیٹھیں گے نا، آپ یقین جانیے یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ 15 دن میں یہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ جب یہ سب پسینے میں بیٹھیں گے نا، بین کر دینا چاہیے کیونکہ اگر یہ بند ہو، کم از کم اے سی بند ہو، فیکٹریاں چلے، بجائے اس کے کہ ہم اے سی چلا رہے ہیں۔ آپ کس کس کو کہتے ہیں کہ 12 ایک ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ 16 گریڈ والے نہ چلائیں، 12 گریڈ والے نہ چلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بین لگا دیں آپ اے سی کے اوپر۔ آپ دیکھیں ایک تو 5000 جو میگا واٹ سیو ہوگا، نمبر ون آپ اس کو سیو کر کے دکانیں چلائیں، اور دوسرا یہ جب یہ بڑے لوگ جب پسینے میں بیٹھیں گے نا، جب ٹائیاں اتار کے، آپ دیکھیں یہ خود سوچیں گے اور راتوں رات اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ بالکل جی، میں یہ آئی اپریشیٹ یہ جس کالر کو کہ ایبسلیوٹلی جی زبیر صاحب بالکل 100% اس شخص نے صحیح بات کی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یس 5000 میگا واٹ سے بھی زیادہ بجلی بچ سکتی ہے اگر تھرو آؤٹ پاکستان میں یہ اس پر پابندی لگائی دی جائے۔ اور آپ کے اسی پروگرام کی تواسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قومی سطح پر آج تھرمل پہ پابندی لگا دی جائے۔ دیکھیے آپ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی باتیں کرتے ہیں، باخدا بات ہے، یاد رکھنا کہ یہ ملک ہم نے گروئی رکھ دیا ہے، مارگیج کر دیا ہے ان کمپنیوں کے ہاتھوں جو ہمیں آئل سپلائی کرتے ہیں۔ یہ ملک ہم نے گروئی رکھ دیا ہے۔ آج اگر قومی سطح پر تھرمل پہ پابندی لگ جائے کہ جی ہمیں نو مور تھرمل، اور مجھے آپ ہم سب کو قومی سطح پر کہا جائے کہ بھائی ونڈ کی بجلی لے آؤ، ہائیڈرو سے لے آؤ، یہ سولر سے لے آؤ، ہم خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں اور بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور آج کے بعد ہم ان چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک پھر دوبارہ یہ کس طرح سے ریوائیو ہوتا ہے، قوم زندہ ہو جائے گی، اس کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا۔ جب پرائم منسٹر خود ہے بغیر اے سی کے سلوار قمیض پہن کر جیسے زبیر صاحب نے کہا جیسے بیٹھے گا، تو میں کون ہوتا ہوں جی کہ میں بجلی کا پھر مطالبہ کروں اور میں کہوں کہ جی میں لوڈ شیڈنگ میں نہیں رہ سکتا۔ میں تو پھر کہوں گا کہ میرا وزیر اعظم اگر اس طرح رہ رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے اپنی کیبنٹ کے ساتھ، تو میں کون ہوتا ہوں یا میرے بچے کون ہوتے ہیں؟ میں پھر اسی پیٹرن میں چلوں گا۔ میں پھر آپ مختصراً ذرا بتا دیں، ایک صاحب نے جو ابھی فون کیا ہے زبیر صاحب نے کراچی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اے سی بند کر دیا جائے اسی پر۔ ہاں، اور جو کچھ آپ کہنا چاہیں وہ بھی۔ ہاں، یہ تو اس قسم کے جو جذباتی چیزیں ہم کہتے ہیں، یہ ایک فرسٹریشن کی علامت ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ بینک ہمارے ہاں کئی ہیں، بینک میں لیجر ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ پیسے کتنے آئے، کتنے لون پہ گئے، کتنے بورو کیے گئے۔ ٹیلی میٹری سسٹم پانی کے لیے وہی کھاتا ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی جو آ رہا ہے وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہم نے لیجر بند کر دیا، یہ ہماری نیت چوری ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو چوری ایک دوسرے قسم کی بھی ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہسٹری کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں پرانی غلطیاں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں، ہمارے حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں وہ دوسرے آنے والی نسلیں یاد نہ کر سکیں۔ تو کیا قوم کو نسیان ہو گیا؟ اس لیے ہماری کتابیں تاریخ کی وہ ڈسٹورٹ کی جاتی ہیں، ہمارے ادارے جہاں ریکارڈ رکھے جاتے ہیں وہ جلائے جاتے ہیں۔ ٹیلی میٹری کا بھی سارا ٹیلی میٹری کو ایک لحاظ سے جلایا گیا، ان کے ریکارڈ جیسے ارشد نے بتایا وہ غائب ہے۔ پارلیمنٹری کمیٹی پانی پہ ہے، سینٹ کی کمیٹی ہے، ان نے کچھ نہیں کیا، تو اس کمیٹیز اور اس پارلیمنٹ کے کیا ضرورت؟ 18ویں ترمیم تو کر دی ہے، وہ تو ابھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی جو پرانی چیزیں تھیں، جو غلطیاں تھیں وہ تو ٹھیک نہیں کی۔ شہید ملت سیکریٹریٹ جہاں سینسیٹیو ڈیٹا تھا اس کو جلا دیا گیا۔ اوجری کیمپ کس نے جلایا؟ کیوں جلایا؟ چھپانے کے لیے۔ اسی طرح ٹیلی میٹری جو چیزیں بتا رہا تھا، پرانی غلطیاں ظاہر کر رہا تھا، اس کو ہم نے بند کر دیا۔ تو جیسے میں نے کہا جو بھی انوالو تھے اس میں ان کو ایکسپوز کیا جائے تھرو فیئر انویسٹیگیشن، ایکسپرٹ اور سزا دی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں
मैं एक बात कहूँगा, डॉक्टर साहब ने टेलीमेट्री की बात की है, तो बात असल में ये है कि जब ये आपने थोड़ा सा सोलर पर भी बात करनी है। नहीं, मैं टेलीमेट्री में एक बात करूँ। बात ये है, डॉक्टर साहब को शायद ये नहीं पता कि भाई जब टेलीमेट्री आई तो पता लगा कि वो तो उसने सच सच बोलना शुरू कर दिया। जो हमारे बैठे बड़े बड़े गुरु बैठे थे, ये पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट में जितने मेंबर इरसा है, उनका भाई ये क्या हो गया, हम सारी उम्र क्या करते रहे और ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा बंद करो भाई सच बोलने को। दूसरी, आज आपने जो बुलाया हमें, बजट के दिन भी है, देखिए इस पाकिस्तान में हम इनकलाब ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं? वो सस्ती बिजली के जरिए ला सकते हैं। बिजली वो एक बुनियादी चीज़ है जिसके जरिए हम इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर सकते हैं। देखिए ना, हर सनत का पहिया चलेगा, हर सनत का पहिया भी चलेगा। फिर देखिए इंडिया भी कपड़े बेच रहा है, इंडस्ट्री उसकी भी है, हमारी भी है। जब हमारी एनर्जी कास्ट कम होगी तो जाहिर है हमारी कीमत वहां पे एक्सेप्टेबल होगी। जब तक हम एक ओपन और बड़ा फेयर रेगुलेटरी रिजीम, यानी ऐसी रिजीम, एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जैसे निपरा है, लेकिन नहीं, ऐसे इसको बनाना पड़ेगा जैसे, देखें मैं तारीफ करूंगा आज पेमरा की। देखिए सब चैनल आ गए ना, आप हमारी बात बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। पीटीवी होता तो क्या ख्याल था ये डिबेट हो सकती थी। फिर पीटीए भी है ना इसी मुल्क में, सक्सेस स्टोरीज भी हैं कि आज ये कितनी टेलीकॉम कंपनी में नाम क्या लूं, आपस में कंपटीशन है ना। यहाँ जैसे ये आज हमारे पास एक प्राइवेट प्रोड्यूसर बैठे हुए, इनका एक कंपटीशन कराएं कि भाई ये है, ये हाइड्रो का बेंचमार्क है, 3 में 4 रुपए में देना है, ओपन कंपटीशन है, जो मर्जी लाइसेंस लगाए, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। दूसरी बात एक और मैं कहूंगा, ये बात करें शाहिद हुसैन की कि भाई उसको वापस लाएंगे, वो नहीं लाएगा। जिस दिन हमने आईपीपी में 1994 में पॉलिसी आई, देखिए एक वन एंड ओनली वन प्रोजेक्ट हमारा इनिशिएट हुआ 94 से लेकर 2010 तक, और वो है न्यू बॉन्ग, और वो भी 2014 तक होगा। देखिए वो सिर्फ स्लोगन था। हमें यहाँ क्रेडिबल लोग लाने पड़ेंगे, जब तक क्रेडिबल लोग नहीं लाएंगे कभी भी सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। दूसरी आपने सोलर की बात की, देखिए एक मैं आप माजरत के साथ, सोलर और विंड हम फैशन के तौर पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी महंगी ऑप्शन है। सोलर कभी भी 16 रुपए 15 पैसे कम नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में और सिंध में जहाँ पे देखें छोटी छोटी स्कैटर्ड आबादियां हैं, जहाँ नेशनल ग्रिड नहीं जा सकती, उसके लिए सबसे बेस्ट है। सिंध में भी है, वरना हाइड्रो ठीक। देखिए हमारा ओवरऑल देखें, हमारा तजर्बा, इस पाकिस्तान को सबसे पहले बिजली जिसने बचाई वो हाइड्रो था। जनाला खुर्द में 1910 में, आज से एग्जैक्ट 100 साल पहले 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा था, आज भी लगा हुआ है। आप देखें उसकी लाइफ देखें, जबकि थर्मल की लाइफ 20 से 25 साल नहीं होती। देखिए ना अभी हमारा एक और दूसरी, ठीक है, देखिए एक बात उसके बाद मैं ये कहूंगा, हमारा हाल सिर्फ और सिर्फ वो है सस्ती बिजली और वो है हाइड्रो, जहां हमारे पास 1 लाख मेगावाट का